الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، کچھ مختلف موضوعات سے متعلق آپ کے سامنے بات عرض کروں گا. آپ جانتے ہیں برسوں سے میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ رمضان کے جمعے کو الگ الگ عنوان پر تقسیم کرتا تھا اور اسی موضوع کے متعلق تفصیلی گفتگو کرتا تھا، لیکن اس صورتحال میں وہ ممکن نہیں ہے میرے لیے. اس لیے کچھ متفرق باتیں ہوں گی اور وہ بھی ہماری خیر اور بھلائی سے ہی متعلق ہوگی. اللہ تعالی نے اس پاک آیت میں جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. اور سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کے کلام کو سنا جاتا ہے اور اللہ کے ارشاد پر غور کیا جاتا ہے تو دل کو ایک طاقت ملتی، صبر اور تسلی حاصل ہوتی. اور جو لوگ دین سے جتنا دور ہوں گے ان کے اندر پریشانی، بے چینی، گھبراہٹ، بے اطمینانی اتنی زیادہ ہوگی. اس لیے اللہ کے کلام سے قریب آ جاؤ تو دیکھو دل کو کتنا سکون ملتا ہے. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور یہ سوچا نہیں تھا کہ اس پہ میں بیان کروں گا، بس اچانک دل میں آ گئی بات. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، ہم سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. اب مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، کیا پوچھیں؟ اللہ کہاں ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے، وہ اللہ ارحم الراحمین ہیں، تو اس کی رحمت کے دروازے کب کھلیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل کب فرمائیں گے؟ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے اس طرح کی بات پوچھیں کہ کہاں ہے اللہ اور کہاں ہے اللہ کے وعدے اور کہاں ہے اس کی رحمت، کہاں ہے اس کا کرم، جب یہ پوچھیں تو اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں سے بہت نزدیک ہوں، میں دور نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں، حالات بنتے بھی دیکھتا ہوں، حالات کے بگڑے ہوئے کو بھی دیکھتا ہوں، جینے کو بھی دیکھتا ہوں، مرنے کو بھی دیکھتا ہوں،
तंदुरुस्त को भी देखता हूँ, मरीजों को भी देखता हूँ। अल्लाह कहता है कि मुझसे कुछ छिपा नहीं, मैं सब देख रहा हूँ। और मैं तो अपने बंदों से बहुत करीब हूँ, इतना करीब हूँ कि उतना करीब कोई हो ही नहीं सकता। बस ये है कि मैं नजर नहीं आता, मैं बहुत नजदीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसे तुम देख नहीं पाओगे जैसे तुम इंसानों को देखते हो, दरख्तों को देखते हो, जमीन और आसमान को देखते हो। हम नजर नहीं आएंगे तुम्हें, लेकिन ऐ मेरे बंदे, हम तुझसे बहुत नजदीक। कितना नजदीक है? अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में बयान फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम अपने बंदों की उनकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। शहरग गर्दन के दोनों तरफ की वो मजबूत मोटी वाली रग जो जानवर के ज़बह करने में काटना जरूरी है, अगर वो न काटी जाए तो मर नहीं सकता, मौत नहीं आ सकती, जिस्म का खून नहीं निकल सकता। शहरग उसी को बोलते हैं। अल्लाह कहता है कि देखो ये शहरग तुमसे कितनी करीब है, तुम्हारी जिंदगी का सामान है, ये महफूज है तो तुम जिंदा हो, और ये खत्म हो जाए तो तुम खत्म। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। एक बात मैं अर्ज करता हूं, बुरा मत मानना, बात तल्ख जरूर है। सब जानते हैं कि बड़ी मस्जिद में बयान कब शुरू होता है, कब तक होता है। लिहाज करके नियत बांधनी चाहिए, और जिनको बांधना मना नहीं है किनारे खड़े हो जाओ। पूरी फर्ज नमाज तक तुम सुन्नतें पढ़ते रहो, इबादतें करते रहो, लेकिन मेरे सामने मुझे मेरे जहन में उलझन होती है। मालूम है सबको वक्त, इसका लिहाज रखना चाहिए कि अगर वक्त के अंदर मैं पढ़ सकता हूं, आप मुसल्ले के सामने पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते किनारे चले जाओ। बहरहाल मेरा दिल बड़ा टूटा है इस वक्त, और अल्लाह मुझसे कहलवा रहे हैं, मैं कह रहा हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम उस रग से भी ज्यादा तुमसे करीब हैं मेरे बंदो, बस ये है कि तुम मुझे देख नहीं सकते। अल्लाह फरमाते हैं कि जब आदमी बीमार होता है, इतना बीमार कि अब डॉक्टर समझता है कि अब ये बचेगा नहीं, घर वाले भी समझते हैं कि बस कुछ देर का मेहमान है, सांस अब उखड़ी कि तब उखड़ी, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त होता ये है कि जो उसके भाई, बेटे, बहन, जब नजदीक के बिल्कुल दो लोग होते हैं, वो उसकी चारपाई पर आके करीब करीब खड़े हो जाते हैं। कोई सिराने, कोई पैताने, कोई दाएं, कोई बाएं, यानी देखते रहते हैं। ये मोहब्बत है, ये बुरी चीज नहीं है। अल्लाह क्या कहता है उसे भी सुना दूं। अल्लाह कहता है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीन व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदो, उस वक्त को याद करो, हम तुमसे कितना करीब हैं, अल्लाह उसे समझाना चाहते हैं। क्या? कि इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीन व अनिश शिमालि क़ईद, जब मिलने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले, उसको चाहने वाले, उसके लिए दर्दमंद दिल रखने वाले, जब ऐसे वक्त में उसके दाएं भी उसके बाएं भी बैठे हुए होते हैं, तकती बांध के देखते हैं। कितना
सच्चा मंजर खुदा ने खींचा है। यही कैफियत होती है। कोई पैताने खड़ा है, कोई सिराने खड़ा है, कोई दाएं खड़ा है, कोई बाएं खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई गम कर रहा है, किसी की आंख से आंसू टपक रहे हैं कि मेरा भाई दम तोड़ रहा है, मेरा बेटा दम तोड़ रहा है, मेरा चचा जा रहा है, मेरी बीवी जा रही है। क्या मंजर होता है। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो, उस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, उस वक्त भी हम तुमसे उतने ही करीब हैं जितने आम हालत में करीब हैं। हम तुमसे बहुत करीब हैं और हम तुमसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। हमें तुमसे बहुत मोहब्बत। हर कलमे वाले मोमिन से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत, चाहे वो अमल वाला हो चाहे बेअमल वाला हो। ये बात की चीज है। ईमान है, दिल में नूर ईमान है, अल्लाह को जानता है, अल्लाह को मानता है, वो समझता है, वो पूरी जिंदगी में खुदा को भूला हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसके दिल में और उसकी जुबान पर ये बात आती है कि अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, तो बड़ी ताकत वाला हो, सिर्फ इतना कहता है, अमल से बहुत दूर है। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अपने ऐसे बंदे से भी बेहद मोहब्बत है, सिर्फ ईमान की बुनियाद है। इसलिए कि ईमान ही जन्नत में ले जाने वाली चीज। अमल से तो जन्नत का दर्जा मिलता है, तरक्की मिलती है, और ईमान से जन्नत मिलती है, बगैर ईमान के जन्नत नहीं मिलती। इसे खूब अच्छी तरह समझिए। मोमिन, हर मोमिन जन्नती है, चाहे पहले पहले में जाए चाहे सजा पाने के बाद जाए, हर मोमिन जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह के सच्चे नबी का वादा है और अल्लाह का वादा है। और अल्लाह कब किसे मुआफ कर दे ये भी कोई नहीं जानता। जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी, सच नहीं बोला, अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम करता रहा जिंदगी भर, लेकिन ईमान था। वैसे मैंने जैसा कि अभी कहा कि कभी कभी कह देता था कि अल्लाह बहुत बड़े हैं, बड़ी शान है तेरी, तो ये कह देता था, अब कुछ नहीं करता था। उससे भी जब ये पूछोगे, कभी पूछो उससे कि बताओ तू तो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, अपने माल की ज़कात नहीं देता, झूठ बोलता है, गलत करता है, क्या होगा तेरा? तूने कुछ सोचा? तो वो क्या कहता है? कभी कभी उसके दिल की आवाज आती है कि हमें अल्लाह पर बहुत भरोसा है, हमें उसकी रहमत से बड़ी उम्मीद है। ये छोटा सा जुमला है मेरे दोस्तों, ये छोटा सा जुमला अल्लाह की रहमत में इनकलाब ले आ देता है। अल्लाह की रहमत में इनकलाब आ जाता है और अल्लाह कहता है कि देखो मेरा बंदा मुझे भूला है, लेकिन वो जानता है कि मेरे अलावा कोई है भी नहीं। वो जानता है कि मेरे अलावा कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, मुझे सहारा देने वाला नहीं, मुझे बचाने वाला नहीं। वही है, नमाज नहीं पढ़ता, अच्छा काम नहीं करता, लेकिन दिल में यकीन है, अल्लाह की याद करता है। अल्लाह को ऐसा बंदा भी बहुत महबूब है। इसलिए अल्लाह कहते हैं कि हम शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे। पहाड़ लेके आओ गुनाह का, बादल की बुलंदी तक तुम्हारी गुनाह के ढेर लगे हैं। अल्लाह कहता है कि मेरे पास आओ, शिर्क से बचो, बस हमारी रहमत से उम्मीद रखो, हम चाहें तो तुम्हें माफ कर देंगे। हम तुमसे एक सवाल नहीं करेंगे कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तूने सच क्यों नहीं बोला, तू मेरे नबी के तरीके पर क्यों नहीं चला। ये तो मेरी रहमत की करिश्मा साजी है, हम जिसे चाहे पकड़ ले और जिसे चाहे आजाद कर दे। हमसे कौन पूछ सकता है, हमसे कौन सवाल कर सकता है? हम चाहे तो वली को उठा के जहन्नम में डाल दें और हम चाहे जिंदगी भर के पापी को उठा के जन्नत में ऊंचा मकाम दे दे। सब मेरा है, सब मेरी शान है, सब मेरी कुदरत है। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि
اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، چاہے کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، گناہ اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ۔ ورنہ کہاں ہے ہمارے پاس کوئی عمل کہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکے کہ میں میرے اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں، میرے عمل کے صدقے میں ہمیں معاف کر دو؟ ہے کہاں میرے پاس؟ اس کے شایان نشان پیش کرنے کے لیے عمل کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اب کسی کے پاس نہیں ہے، میں صاف کہتا ہوں کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے شان کے مطابق کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے سب سے چہیتے، سب سے اونچے پیغمبر، تمام نبیوں کے امام، ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اونچا کوئی نہیں۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جب اللہ کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی بڑائی دل میں سما جاتی ہے، تو وہ نبی بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، پروردگار آپ کو جیسا پہچاننے کا حق تھا ہم نے ویسا پہچانا نہیں۔ آپ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ کو سب سے زیادہ پہچانا ہے، جس نے اللہ کو سب سے زیادہ جانا ہے، اور جو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ نبی آخر الزمان بھی اللہ سے یہی کہتا ہے کہ ما عرفناک حق معرفتک، اللہ جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جیسی تیری بندگی کا حق تھا ہم نے ویسی بندگی تیری نہیں کی۔ یہ وہ نبی کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے جس کی اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری خطائیں کو درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا، جو معصوم ہیں، جن سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ جن کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار ہم آپ کی عبادت کا، بندگی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم سے حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس شمار میں ہیں؟ ہم تو صرف نماز کے لیے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ہماری ایک نقل ہے، اٹھک بیٹھک ہے، روح سے خالی عبادت، روح سے خالی۔ لیکن سب کے بعد بھروسہ اسی کی رحمت پر۔ ہم ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں، الٹا سیدھا بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، اب پھر کرنے کے بعد بھی اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی توفیق بھی ہم نے کیا ہے، جو کمی ہو گئی اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دیجیے۔ اللہ اس دنیا سے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، لیکن احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم حق نہیں ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، 14 گھنٹہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن روزے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو سحری میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر اس کے آگے آنسو بھی بہا لیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن احساس ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں سب کھوٹا ہے، سب ناقص ہے، سب ادھورا ہے، بس اسی کا اثر ہے، اسی کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس نے کہا کہ روزہ رکھو، ہمیں جیسا روزہ رکھنا آتا ہے ہم نے رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہم وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، نیت بھی باندھتے ہیں، رکوع سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہمیں ایسے ہی آتا ہے، اے اللہ ہمیں ہماری ایسی ہی قبول کر لے۔ اس کا حکم تھا، اس کا کہنا مانا، ہم کھڑے ہو گئے اس کے آگے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، کسی نہ کرنے والے کو کم اور حقیر مت سمجھنا،
میرے ایک ایک جملے پر دھیان دو. اگر اللہ ہم سے کروا رہے ہے تو جو نہیں کر رہا ہے اسے کم مت سمجھنا، اس لیے کہ اس کے مالک تم نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس کا مالک جو تمہارا بھی مالک ہے. بندہ اس کا وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. عمل والے بھی اس کے بندے ہیں، بے عمل بھی اس کے بندے ہیں، گنہگار بھی اس کے بندے ہیں، اچھے بھی اس کے بندے ہیں. وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا کریم ہے، وہ سب کا مہربان ہے. کہ کسی بھی کم عمل والے کو یا بے عمل والے کو دل میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اسے اپنے سے نیچا سمجھنا. اگر اللہ آپ سے کروا رہے ہیں اس کی توفیق سمجھنا، جو نہیں کر رہا ہے اسے کم مت سمجھنا. کیا پتا کہ وہ جنت میں تم سے آگے آگے ہو، جنت میں تم سے آگے آگے ہو، تم صراط پر تم سے آگے آگے چل رہا ہو. پھر تم کہو گے کہ ارے تو جھوٹ بولتا تھا، تو بدماشی کرتا تھا اور ہم سے آگے آگے جنت میں ہم سے اونچے مقام پر. وہ کیا کہے گا؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں. وہ کہے گا ہاں آپ سے آگے آگے اس لیے ہیں کہ آپ بیان کرتے تھے اور کرتے نہیں تھے، ہم سنتے تھے، کبھی کر لیتے تھے کبھی نہیں کر لیتے. آپ کہتے تو تھے لیکن کرتے نہیں تھے. تو کہنے والا بھی بہت ڈرے اور سننے والا بھی بہت ڈرے. اب کسی کم یا نہ کرنے والے کو اپنے سے کم نہ جانے. اللہ کی کا معاملہ کس کے ساتھ کیسا ہو جائے کہ کوئی نہیں جانتا. بہرحال بہت باتیں ایک ایک کر کے آ رہی ہیں، میں کتنی باتیں کروں، بس دل بہت ٹوٹا ہوا ہے. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آیت پاک میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، میری رحمت سے مایوس مت ہو. میرے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں بڑی مصلحت ہوتی ہے. تم سمجھتے ہو کہ آفت ہے، لیکن یہ آفت بھی رحمت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اس سے بڑی آفت آ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہوتی جو تم نہیں جانتے. ہم نے ہلکی مصیبت ڈال کے بڑی مصیبت سے تمہیں بچا لیا. اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے. گھبرانا نہیں چاہیے. انسان بہرحال انسان ہے. صحابہ کتنا اونچا مقام ان کا ہے. جہاد کا موقع تھا، دشمن کی طاقت مسلمانوں کے کو زندہ خون پی جانے کے لیے تیار. میں کون سا جملہ کہوں، جملے ہلکے پڑ رہے ہیں، یعنی پیس کے پی جاؤ مسلمانوں کو بھی، مار ڈالو. مسلمان کمزور بھی، تعداد بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، حکومت بھی نہیں، کچھ نہیں، اور ادھر سب کچھ. طاقت بھی ان کی، حکومت بھی ان کی، ہتھیار بھی ان کا، اسباب بھی ان کا. بس بات کیا تھی، فرق کیا تھا؟ ایک فرق تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ نہیں تھا. بس یہ ایک فرق تھا. آگے مقابلے پر فوج لگ گئی، ادھر بھی ان کی لگی، ادھر ہماری لگی، جنگ شروع. مصیبت آ گئی. ایسے لگتا تھا کہ آسمان پہ تلواروں کے علاوہ اور ہتھیار اور نیزے اور برچے کے علاوہ کچھ چمک نہیں رہے. مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. صحابہ گھبرا گئے. نبی موجود ہے، نبی کی موجودگی میں ہی حالات آ گئے. ذرا غور کرو، آج تو نبی موجود نہیں. آج ایسے حالات آئے تو ہم ڈرے کیوں، ہم گھبرائیں کیوں؟ وہاں نبی موجود ہیں لشکر میں اور حالات آ گئے. صحابہ گھبرا گئے. اور گھبرا کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں متی نصر اللہ. اللہ کے پیغمبر، آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد آتی ہے قربانیوں پر، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ متی نصر اللہ. سوچو صحابہ کتنے گھبرا گئے ہوں گے، کیسے حالات رہے ہوں گے. اتنے مضبوط یقین اور ایمان والے صحابہ، لیکن حالات جب سامنے آئے تو ان کے بھی ہوش گم ہونے لگے اور گھبرا کے کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اے نبی بتائیے، آپ تو کہا کرتے تھے
کہ دکھ والوں کے ساتھ، مصیبت والوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی۔ ہم تو سب کچھ ہیں، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اب اس وقت نہیں آئے گی تو کیسے آئے گی؟ نبی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو یہیں سے پتا چلا کہ نبی کا مقام کتنا بلند ہے، ان کا ایمان کتنا اونچا ہے کہ کوئی امتی نبی کے ایمان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے کہا کہ متى نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، نبی کی زبان پر فوراً آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ اے نبی کہہ دیجئے گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، اللہ کی مدد بہت نزدیک، بس آنا ہی چاہتی ہے۔ قربانی میں آئے ہو، قربانی لی جا رہی ہے، جان کی بھی، مال کی بھی، صحت کی بھی، عزت کی بھی قربانی پہ ڈالا گیا ہے، ذرا پکے تو ہو جاؤ، بس آنا ہی چاہتی ہے اللہ کی مدد۔ اور جب آئی تو ایسی آئی کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کا خاتمہ ہو گیا، ایسی اللہ کی مدد۔ وقت لگا، خون بہا، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، گھروں میں فاقے آئے، مصیبتیں آئیں، گالیاں سنی، سب کچھ ہوا، لیکن پھر اس کے بعد فتوحات کے دروازے جب کھلے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان فتوحات کا روک نہ سکی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ نکلو یہاں سے۔ تم کہتے تھے کہ یہ مکہ میرا ہے، بیت اللہ میں 360 بت رکھ کر کے تجھے تم پوچھتے تھے، ساری بدماشی اللہ کے گھر میں کرتے تھے، انتظار تھا نبی آخر الزماں کا، آ گئے نبی آخر الزماں، حجت تمام ہو گئی، ایمان کی دعوت پہنچ گئی، نکلو یہاں سے، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اے نبی ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیجئے، اب یہاں اس پاک سرزمین پر ان کا ناپاک وجود نہ رہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو آیت میں نے شروع کی تھی اسی پہ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے انی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت نزدیک ہوں۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے پکارنے والے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسی تسلی دے رہے ہیں، کتنا دل مضبوط کر رہے ہیں۔ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ حالات آئے گھبرا گئے، ڈرنے لگے، ڈر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دیکھو حوصلے پیدا کرو، میری بات کو سمجھو، میں ایک جملے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں۔ ڈر مسئلے کا حل نہیں ہے، آنے والی مصیبت کو تم ڈر سے بچا ٹال نہیں سکتے اور آنے والی راحت کو ڈر سے ہٹا نہیں سکتے۔ کچھ ڈرنا کہتا، ڈرو تو برے خاتمے سے ڈرو، اپنے گناہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو، ڈرو اس سے، زندگی اور موت سے کیا ڈرنا؟ آنے والے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور کری ہوئی چیز کو کوئی لا نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان۔ حوصلہ مضبوط رکھو، اپنے دل کو کمزور مت ہونے دو، دل کو دکھی اور زخمی مت کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، حالات ہیں، حالات بدلیں گے، حالات کبھی ایک طرح کے نہیں رہتے، وقت لگ سکتا ہے، اب کم وقت میں بھی بدل سکتا ہے، یہ تو وہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت سنتا ہوں، وہ جب اکیلے میں مجھے پکارتا ہے تو میں اکیلے میں سنتا ہوں، مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو مجمع میں سنتا ہوں، ہنس ہنس کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی دیکھتا ہوں، اور جب دو قطرے آنسو بہا کر اکیلے میں مجھے میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تب تو پوچھو ہی نہ کہ میرے بندوں کو، میں اپنے بندوں کو کیا کیا دے دیتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، میری امت سے، میں اپنی امت سے، اب میرے بندوں سے یہ کہہ دو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے یاد کیا کریں،
मुझे पुकारा करें। अच्छे हाल में रहो तो भी मुझे याद करो, मुसीबत में हो तो भी मुझे याद करो, बीमारी में रहो तो भी मुझे याद करो, तंदुरुस्ती में रहो तो भी मुझे याद करो। ये नहीं कि बीमार हुए तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और जब अच्छे हो गए तो फिर उसके बाद अल्लाह के घर की तरफ रुख करने के लिए भी तैयार नहीं। अल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो का वादा है, फलियस्तजीबू ली, ऐ मेरे पैगंबर मेरे बंदों से कह दो कि दिल छोटा न करें, हालात से मायूस मत हों, दिल में कमजोरी बुज़दिली और खौफ न पैदा करें। उजीबु दावत दा, मैं अपने बंदों की दुआओं को बहुत सुनता हूं, जैसे मुझे याद करता है, जिस जबान में मुझे याद करता है, टूटी फूटी जुबान में उल्टी सीधी बात कहता है तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुस्तकिल मौजू है, तो ये बयान करूंगा इंशाअल्लाह। उल्टा फुल्टा कह रहा है, दुआ उल्टी मांग रहा है, मांगते मांगते कहता है कि ए अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है, ये कह देता है बंदा दुआ मांगते मांगते। लेकिन अल्लाह को उस पर भी हंसी आती है कि देखो मेरा बंदा मुझे कितना भोला है। अगर हम कह दें हम ईमान से निकल जाएंगे कि अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, अगर हम कह दें तो हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। और अल्लाह का एक बंदा वो भी है जो यही कहता है और अल्लाह की रहमतें ठाटे मारती हैं, और अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तो क्या कह रहा है, वो तो बड़ा करीम है। कहता है उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलियस्तजीबू ली, अल्लाह कहता है कि मेरे बंदों को चाहिए कि मुझे पुकारें, मुझे याद करें, मुझसे मांगें। हम तैयार बैठे हैं, हम तैयार बैठे। फलियस्तजीबू ली, अगला जुमला क्या है, वलयुमिनू बी, जो भी मैं कह रहा था। अल्लाह कहता है कि मेरे ऊपर यकीन रखो, ईमान मजबूत रखो, अपने ईमान में कमजोरी मत लाना, यकीन में कमजोरी मत लाना। वलयुमिनू बी, खूब खूब भरपूर मेरे ऊपर यकीन रखो। क्यों? इसलिए कि अगर यकीन भी होगा, मुझे याद भी करोगे, मेरे आगे आंसू भी बहाओगे, तो नतीजा क्या होगा, लअल्लहुम यरशुदून, हम उन्हें हिदायत वाले रास्ते पर चला देंगे, हम उन्हें कामयाबी वाले रास्ते में चला देंगे। दुनिया देख कर हैरान हो जाएगी कि हमने सोचा क्या था, हमने कुआं किसी और के लिए खोदा था, लेकिन कुएं में तो हम ही चले गए। कुआं अगर खोदा गया मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कुआं खोदा गया है, देख लो काया पलट हो रही है, कुएं में वो खुद जा रहे हैं। अल्लाह अपने ईमान वालों की बहुत हद तक हिफाजत फरमा रहा है, बहुत हद तक हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बस आखिर में दो बातें मैं आपसे, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, हालात सबके सामने है, एहतियात बहुत जरूरी है। नमाज में मैंने पिछले जुमे भी कहा था, घरों में नमाज, जहां हाफिज हों, कारी हों, बाशरा लोग हों, जहां घर में नमाज पढ़ाने वाला जहां मौजूद है, तो उनमें चाहिए कि घर में 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करें, मस्जिद की तादाद कम कर दें, और जहां नहीं है, मजबूरी है, तो 2-4 मकान के साथ ही मशवरा कर लें, और वहीं एक जगह, एक घर में जहां कुशादगी हो, जगह हो, वहां मुसल्ला कायम कर ले, वहीं पढ़ ले। और अगर खुदा न खास्ता ये भी नहीं है तो आ जाए मस्जिद में। मस्जिद से रोका नहीं जा रहा है, हाशा वकल्ला, हम तो मस्जिद की दावत देने वाले हैं, हम मस्जिद से रोक क्या सकते हैं और हमें हक क्या पहुंचता है? हालात रोक रहे हैं, उलमा रोक रहे हैं, मसला यही है। तो इसका एहतियात किया जाए कि हाजिरी, किसका दिल नहीं चाहता कि रमजान में हम पहले से आए, किसके दिल में तड़प नहीं है, लेकिन हालात हैं, तो एहतियात बहुत जरूरी चीज है। अरे भाई ऊपर के कोई पंखा नहीं जलाए किसी ने, बेचारे भरे हुए हैं, सब पसीने पोंछ रहे हैं, मेरे जहन में भी बात नहीं आई। अरे भाई तुम लोग इसका ध्यान रखा करो, जिम्मेदार हो, मुझे तो पता भी नहीं, सब बेचारे ऊपर पक रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं। ये क्या हो गया, दोनों पंखे बंद हो गए। चलो जी, तो मैं एक बात तो ये कह रहा था कि इस पे संजीदगी सोचो, जिद मत करो, अड़ना नहीं चाहिए कि देखेंगे क्या होता है। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि देखेंगे क्या होता है।
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، تو ان کو دو احتیاط لازمی ہیں. دو احتیاط. ایک احتیاط تو یہ ہے کہ ماسک لگا کے آئیں، بغیر ماسک کے کوئی مسجد میں نہ آئے. امام کے علاوہ سارے مقتدی اگر ماسک لگائے ہوں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سوچ لو، یہ مت سوچے کہ ہماری نماز خراب ہو جائے گی. امام کیونکہ قرات کرتا ہے، ماسک رہے گا تو نہیں کر پائے گا، اس لیے ماسک لگا کے مسجد میں آئیں، بغیر ماسک کوئی نہ آئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا خیال رکھو، 5 وقت صرف جمعے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ہر وقت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سنتیں گھر پڑھ کے آؤ، فرض نماز مسجد میں ادا کرو، پھر سنت کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ. اور یہی افضل بھی ہے، نبی کی یہی سنت تھی، سنت گھر میں ہوتی تھی. ہاں کچھ 10 20 25 آدمی، اتنی بڑی مسجد ہے، رہ بھی جائیں، لیکن کوشش کرو کہ گھر سے سنت پڑھ کے آئیں گے اور فرض کے بعد پھر گھر چلے جائیں گے 5 نمازوں میں، عصر و فجر کو چھوڑ کر، اس لیے کہ اس کے بعد میں تو کچھ سنت ہے ہی نہیں، پہلے ہے 12. تو 2 احتیاط ہوا. ایک ماسک لگا کے آئیں گے، دوسرے فرض نماز کے لیے آئیں گے، سنت کا اہتمام گھروں میں ہوگا. تیسری بات میں نے پیچھے بھی کہا تھا، چھوٹے بچوں سے بالکل پرہیز کرائیے، مسجد نہ لائیے. چھوٹے بچے مسجد میں نہ آویں، بڑی عمر کے لوگ بھی 5 وقت نماز میں نہ آویں، گھر میں نماز پڑھو، مسجد سے بچیں. انشاءاللہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے جن کو کسی بھی قسم کا مرض ہے، بیماری ہے، سانس پھولتا ہے، دمہ جسے بولتے ہیں، کرونا کا نام ہی نہیں لیتا، دمہ بولتے ہیں، تو آج تو ہر چیز کرونا بن گئی. باہر کوئی بیماری ہے، کھانسی آ رہی ہے، بلغمی کیفیت ہے، بخار اندر رہتا ہے، ہوتا ہے، رو رہا ہے سب کو. اگر اس طرح کے علامتیں موجود ہیں ان کے لیے تو میں درخواست کروں گا، ان سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے کو اکیلا کر کے محفوظ کرو، ملنے جلنے سے پرہیز کر کے دوسروں کو بھی بچاؤ اور اپنے کو بھی بچاؤ. جان بچانا ضروری ہے، صحت کی حفاظت ضروری ہے، مسجد میں آنا افضل ہے. یہ ان باتوں کا دھیان کرو. اب ضروری اور واجب کو چھوڑ کر افضل پر عمل کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ واجب کو پکڑ لو، اپنے حالات جب تک ایسے بنے، اللہ کرے حالات کل صحیح ہو جائے، خدا کرے ایسا ہو جائے کہ ہم کہیں گے اور آؤ، اتنا آؤ کہ ہر مسجد چھوٹی پڑ جائے. اللہ کرے وہ دن لے آئے. ہم نے جو کہا جو سنا اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.